پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوٹ گئی تو اس کے بعد لندن سے کوئی ایک نیا ہدایت نامہ آیا ہے۔ اب کیا پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ماضی کی متحدہ قومی موومنٹ کی طرح لندن سے چلے گی، اور ان کا بیانیہ جیسے ماضی میں متحدہ کے قائد لندن سے بیٹھ کے ڈرائیو کرتے تھے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ بھی اب لندن سے ڈرائیو ہوگا؟ اور لندن سے جب بیانیہ چلتا ہے تو اس میں پھر لنکیجز کافی سارے آ جاتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ لگا اور چیزیں سامنے بھی آئیں کہ منی لانڈرنگ کے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے لندن میں بیٹھ کے کیا کارروائیاں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، مختلف گورنمنٹس کس طرح سے چیزیں مینیپولیٹ کرتی ہیں، جس میں را کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں ماضی میں جب متحدہ کے قائد کے حوالے سے انہی کے پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ملاقاتیں ہوئیں اور پھر فائنینشیل ٹریلز کا ذکر آیا۔ تو کیا اب میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر فورن گورنمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور پاکستان کا بیانیہ اس حوالے سے شیپ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا وہی ہے کہ بیچ چوراہے جب ہنڈیا پھوٹی اور بڑے واضح الفاظ میں پتہ لگا کہ جی جو نون لیگ کہتی تھی جی حکومت سے این آر او کون مانگ رہا ہے، حکومت سے این آر او کون مانگ رہا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ این آر او مانگ اصل میں کس سے رہے ہیں اور خفیہ ملاقاتیں کس سے جا کے کر رہے ہیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور چیف آف دا آرمی سٹاف کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انتہائی جمہوریت پسند ہے، اور نون لیگ کے دور میں بھی رول آف لا کی بات کرتے رہے، قانون کے مطابق چلتے رہے، کہ اس وقت کے جب سٹنگ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی پاناما کیس سے میری جان چھڑائیں، سپریم کورٹ سے میری جان چھڑائیں، تو انہوں نے بڑے واضح اس وقت بھی کہا تھا کہ سر ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیگل کیسز ہیں، آپ اپنے جو لیگل بیٹل ہے سپریم کورٹ میں کریں، ہمیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں انفلوئنس کرنے کا؟ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی فوج کے استعمال کر کے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کیا جائے، یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو اس وقت کے وزیر اعظم کا تھا، لیکن آرمی چیف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نہیں جناب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی میاں صاحب اسی طرح کے ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایک آدھ دفعہ کوئی خط شت بھی لکھے گئے تھے، جو کسی ایک آرمی چیف نے اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن وہ جو ایک پاس ٹریڈیشنز ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوششیں جنرل قمر باجوہ نے تمام کی تمام ناکام کر دی۔ اس کی دو بنیادی وجہیں، ایک تو رول آف لا پہ فرملی بلیو کرتے ہیں، اور ابھی تک جتنا ان کا کنڈکٹ سامنے آیا ہے کہ اس طرح کا آرمی چیف جو اپنے آپ کو ابو بورڈ رکھتا ہے، نو لائکنگز اور ڈس لائکنگ، جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے ان کے ساتھ چلنا، ان کو حکومت کو سپورٹ دینا، جیسے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کو بھی تمام معاملات پہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہے، نیشنل ایشوز سے پوری سپورٹ دی گئی، اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی، اور تمام چیزیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ جو این آر او کون مانگ رہا ہے، اور وزیر اعظم کو جب یہ میسیجز ملتے تھے، ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے جب 27 اگست کو وزیر اعظم کا انٹرویو کیا تھا تو اس حوالے سے ان سے بھی چیزیں پوچھی تھی، اور بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم نے بھی اس کے چند جوابات دیے تھے، وہ کیا تھے وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ناظرین اتنا آسان دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا آسان سا معاملہ ہے، آسان معاملے نہیں ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، جس میں کہ سب سے بڑا ایک جو چیلنج ہے کہ ہم نے ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے، اور ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے جو سٹرکچرل تبدیلیاں اس وقت لائی جا رہی ہیں، جو قوانین میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس میں جو سسٹم میں پلفریج ہوتا تھا، جو بلینز آف روپیز نکلتے تھے، اور جو حکمران خاندانوں کے جعلی اکاؤنٹس کے کیسز میں ہمیں سندھ میں بھی نظر آئے، اور اب حیران کن طور پہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت کر دیں، جو آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں بیل بڑی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کیس اب منڈے تک چلا گیا۔ ٹی ٹی اسکینڈل جو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں، ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں پیسے، اس کے بعد ملازمین کے نام استعمال کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے ملازم کا اکاؤنٹ کیوں استعمال کریں گے اور اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز کیوں رکھیں گے؟ اس سوال کا جواب اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو ساری کہانی بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس حوالے سے آپ کو ایک دفعہ پھر وہ رپورٹ بھی دکھائیں گے کہ ابھی جب کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے شوگر سکینڈل کی تحقیقات شروع کی تو سلیمان شہباز کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے بلینز آف روپیز نکل رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اور یہ والی ساری چیزیں کہ اب حکومت پاکستان جو اینٹی منی لانڈرنگ کے لاز ہیں، جس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کی ریکوائرمنٹ بھی تھی، وہ تمام قوانین سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بقول بالکل ناکام کر دی گئی۔ اکنامک چیلنجز کے علاوہ ہمارے ریجنل سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں۔ آج بھی کچھ غیر ملکی سفیروں کو آئی ایس پی آر کشمیر لے کے گیا، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھارتی
وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اور کشمیریوں پہ مظالم کس طرح سے ڈھا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں جس طرح سے وہ کلسٹر بامبنگ کر رہے ہیں, سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ ایسٹرن بارڈر پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ویسٹرن بارڈر پہ جنرل قمر باجوہ جب چیف آف دا آرمی سٹاف بنے, جو ڈیورنڈ لائن کے ایک صدیوں پرانا ہمارا ایشو چلا آ رہا تھا افغانستان کے ساتھ, انہوں نے کہا پاکستان کو سیکیور کرنا ہے, اور بارڈر فینسنگ کا جو پروجیکٹ شروع کیا وہ آج سب کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا انیشیٹو تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا, کہ افغانستان میں جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارتی را اور این ڈی ایس وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ نئے ملیٹنٹس کی ایک کھیپ تیار کر رہی ہے کہ انہیں پاکستان میں انفیوز کیا جائے. ابھی اور جب بھی ہمارے یہ بہادر جوان پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے فینسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو افغانستان کی طرف سے باقاعدہ انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ والے ہمارے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں, اور بھی اس حوالے سے دیگر چیلنجز ہیں, اس پہ ہم آئندہ بات کریں گے. میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف دوں, وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور یہی والے ناظرین, جب منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے, سیف ہیونز کی بات ہوتی ہے, اب لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پھر سے چلائی جائے گی یہاں پہ, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی گورے کے دور میں چلتی تھی. تو وزیر اعظم نے آج یو این کے ایک پینل تھا فیکٹی, جس میں فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اینڈ انٹیگریٹی, اس میں خطاب کیا, اور انتہائی اہم بات انہوں نے کی کہ پوری دنیا میں جو $1 ٹریلین ہر سال نکالا جاتا ہے اور رکھا کہاں جاتا ہے, سیف ہیونز میں رکھا جاتا ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. $1 trillion is taken out each year by these white-collar criminals. $20 to $40 billion is in the form of bribes received by these corrupt white-collar criminals. $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. $500 to $600 billion is lost each year in tax avoidance by multinational companies. This bleeding of the poor and developing countries must stop. اور this bleeding of the developing countries of the poor must stop بڑا واضح ہے وزیر اعظم کی ویژن اس حوالے سے, اور عالمی دنیا کو بھی انہوں نے بتایا کہ جو ٹریلینز آف ڈالرز جو سیف ہیون میں پارک ہیں, جو ہر سال چوری کیے جاتے ہیں, جو رشوت کی شکل میں چوری کیے جاتے ہیں, اس کو روکنا, اور جب یہ رکے گا تو لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی. پاکستان میں بھی اسی طرح کا کام ہوتا رہا, اور ابھی جب کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم شوگر سکینڈل کی تحقیقات کر رہا تھا تو صرف ایک شوگر مل, رمضان شوگر مل میں پتہ لگا کہ اپنے ملازمین کے نام پہ بلینز آف روپیز رکھے گئے ہیں. اگر آپ کا دھندا اتنا ہی صاف ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. آپ مجھے بتائیں, اپنے آپ سے ناظرین آپ خود سوال کریں, کیا اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ اپنے پیسے رکھیں گے؟ کیوں رکھنے کی آپ کو یہ ضرورت پیش آئے گی؟ اگر آپ کا سفید پیسہ ہے, آپ نے کوئی چوری نہیں کی, کہیں کوئی آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا, کہیں سے آپ نے کوئی رشوت نہیں لی, تو پھر کیا اپنے ملازمین کے رکھیں گے؟ آپ اپنے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ رکھیں گے, صاف ہے, جس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے چوری کی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد ایک کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی. یہ ٹیم شہباز شریف کے خاندان کی شوگر ملز کے معاملات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے. شریف خاندان کے اس کیس میں اب تک 11 جعلی اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں, اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس وقت تک 9.5 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا سراغ لگایا جا چکا ہے. اس کیس میں سلیمان شہباز نے اپنے ملازمین کو استعمال کیا اور ان کے نام سے اکاؤنٹس کھولے گئے. مقصود احمد سلیمان شہباز کے دفتر میں پی این یعنی چپراسی تھا, اور اس کے نام پر جو اکاؤنٹ چل رہا تھا اس میں 2.3 ارب روپے پائے گئے. 2018 میں مقصود چپراسی نے 15 ملین روپے یعنی 1.5 کروڑ روپے کے عوض ایک مرسیڈیز گاڑی بھی خریدی. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے اس قیمتی گاڑی کا سراغ بھی لگا لیا ہے. گاڑی لاہور میں موجود ہے اور سلیمان شہباز کے حکم پر ایک برطانوی نژاد خاتون عائشہ فیصل کے حوالے کی گئی. عائشہ نامی یہ خاتون کو سلیمان شہباز کی جاننے والی بتایا جا رہا ہے, اور تحقیقاتی ٹیم کے مطابق سلیمان شہباز کے لندن جانے کے بعد جولائی میں یہ خاتون بھی کراچی ایئرپورٹ سے لندن چلی گئی. ایک اور کردار اقرار حسین ہے. اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 64 کروڑ روپے پائے گئے.
اپنے بیان میں اقرار حسین نے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو بتایا کہ 2010-2011 میں رمضان شوگر مل کے چیف فائنینشیل آفیسر عثمان نے مجھے دفتر بلایا اور کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیمان شہباز صاحب کو ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے چند اکاؤنٹ چاہیے اور تم فوراً اکاؤنٹ کھلواؤ۔ اقرار حسین کے بیان کے مطابق سی ایف او عثمان نے مجھے 2 آپشن دیے، یا تو اکاؤنٹ فارم پر دستخط کر دو ورنہ ابھی کے ابھی نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ اقرار حسین کے مطابق اس کے ان اکاؤنٹس میں جو بھی لین دین ہوا وہ سب عثمان صاحب نے کیا۔ اقرار حسین نے 2 اور افراد کا نام بتایا کہ خضر حیات اور اظہر عباس کے اکاؤنٹس بھی اسی طرح استعمال کیے گئے۔ اظہر عباس نے بھی ایسا ہی بیان دیا کہ سی ایف او عثمان نے کہا ہے کہ سلیمان شہباز کی ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے اکاؤنٹ کھلوا کر دو اور نہ کھلوائے تو نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح اس نے مسلم کمرشل بینک اور بینک الفلاح میں اکاؤنٹ کھلوائے۔ اظہر عباس کے مطابق اس سے چیک بک پر دستخط کروا لیے گئے اور اس نے کبھی یہ اکاؤنٹ خود نہیں چلائے، نہ ہی اس کو علم ہے کہ اکاؤنٹ میں کوئی رقم موجود ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اس کے علاوہ ایک اور کلرک شبیر قریشی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے، رانا وسیم کے اکاؤنٹ میں 24 کروڑ، رمضان شوگر ملز کے کلرک تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ، خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے اور توقیر الدین کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ روپے ہونے کے ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ منسٹر صاحب، کوئی کسی اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں کیوں پیسے رکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، یہ اس کے جو ٹی ٹی سکینڈل ہے شہباز شریف کا، اس کے اوپر آپ نے کافی پروگرام کیے، ہم نے بھی بڑے پریس کانفرنسز کیے ہیں۔ جو ملازموں کے نام پہ پیسے رکھے، ان کے آپ نے انٹرویوز بھی کیے تھے اور ان کے آپ نے پوری حالت قوم کے سامنے رکھی تھی کہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے جو گھریلو حالات تھے وہ بھی آپ نے قوم کے سامنے رکھی کہ ان کی حالت کیا تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے، جو منصوبے ہوتے تھے، جو قوم کا پیسہ تھا، جو سرکار کا بجٹ ہوتا تھا، اس میں کرپشن کرتے، اس میں کک بیکس لیتے، رشوت خوری کرتے اور ان کو پھر یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے، پہلے تو آپ نے وہ گاڑی بھی دکھائی تھی جس میں وہ شہباز شریف اپنے ذاتی گھر میں پیسے لے کے جاتا تھا، پروٹوکول ہوتا تھا، وہ گاڑی کے مناظر پہ قوم نے دیکھے، پھر وہاں پہ اس کے بعد منی لانڈرنگ ہوتی اور ٹی ٹی کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا۔ کرپشن کا پیسہ ہے، لوٹ مار کا پیسہ ہے۔ ابھی آپ نے خود دیکھا ارشد بھائی کہ جب یہ فیٹ اپ کی ملکی مفاد کی لیجسلیشن ہو رہی تھی تو یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا کی بات ہو رہی تھی۔ ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، فیٹ اپ کی کمپلائنس کے لیے ہم نے یہ قانون پاس کرنا تھا۔ پہلے تو انہوں نے 34 نکات پورے قوم نے دیکھے، تحریری NRO مانگا کہ بس یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، لوٹ کی چھوٹ دے دیں، معاف کر دیں، پھر اس کے بعد یہ قانون سازی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے NRO دینے سے انکار ہوا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں۔ مخالفت میں آپ نے وہ منظر اگر قوم کو دکھائے، اس وقت پرائم منسٹر بھی ایوان میں موجود تھے، جیسی ہی اینٹی منی لانڈرنگ لا سپیکر کی جانب سے پکارا کیا تو جو فرزند زرداری یہ شہباز شریف اپنے کرسیوں سے ایسے اٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کون سا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ ظلم کیا تھا کہ منی لانڈرنگ یا تو فیک اکاؤنٹس کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، زرداری کا ہے، زرداری کے خاندان کا ہے یا شریف خاندان کا ہے۔ انہوں نے ملک کو لوٹا، یہاں پہ رشوت خوری کی، کرپشن کیا، منی لانڈرنگ کی اور پھر ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ آتا گیا۔ تو یہ ان کے ایک سوال کی کمائی کوئی سوال یہ بھی ہوتا ہے، سلیمان شہباز باہر بیٹھے ہیں، حسین نواز باہر بیٹھے ہیں، میاں صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں، تو یہ خرچے جو ہیں سلیمان شہباز کیسے، شہباز شریف صاحب یہاں سے پیسے بھیجتے ہوں؟ تھوڑی سی شرم ہونا، اتنی سی ارشد بھائی، یہ وہی گھر ہے جہاں پہ لندن میں وہ بیٹھے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو، ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کوئی اس طرح تھا۔ پھر یہاں پہ انہوں نے انکار کیا، حضور یہ ہے وہ ذرائع، پھر اس کے بعد قطری خط آتا ہے، قطری خط سے کس طرح، مطلب وہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ادھر رہ رہے ہیں بے شرموں کی طرح۔ تو اب یہ لندن سے پارٹی چلے گی، جیسے لندن میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پرائم منسٹر کو آپ نے دکھایا وہ کیا ہے کہ انہوں نے تو اپنی باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہے، باہر ان کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں۔ اور یہ جو آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا یہ سارے تھے، سلمان شہباز ان کا کک بیک اسپیشلسٹ تھا، علی عمران داماد ان کا، اسحاق ڈار جو ایفیڈیوٹ دے کے بتا چکا ہے 45 صفحات کا کہ کس طرح میں نواز شریف کے لیے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، کس طرح انہیں کرپشن کا پیسہ کون سے اکاؤنٹ میں کہاں پہ کس وقت گیا، یہ تمام جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے۔ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے مفرور اشتہاری، سلمان شہباز بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو دونوں بیٹے ہیں ان کے
جو مفرور اشتہاری تو بیٹھے، لیکن میں سوال اسی سے خرچے، یہ تو وہاں بیٹھے نا، اب تو وہاں سے بیٹھ کے پارٹی بھی یہاں پہ چلائیں گے. آپ کے قائد نے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب، متحدہ کے قائد پہ باقاعدہ FIR بھی کی تھی، وہاں بھی چیلنج کیا تھا، کیسز بھی، اور اب جو پارٹی دوبارہ لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے معاملات چلیں گے، اس پہ آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے؟ ایک تو حکومت کی آپ بات کریں کہ کیا حکمت عملی بنائی ہے، ایک میں ابھی آپ کو نون لیگ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، اور تو پریشان ہوں گے کافی، کیونکہ اپنی ہی فوج، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے آج جو ایک بیان آیا ہے. پریشانی تو چھوڑے، حالات کیا ہے میں ان کے آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک شخص جس کو عدالتوں نے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا، اور حال ہی میں عدالتوں نے اس کو مفرور بھی ڈکلیئر کر دیا. مفرور بھی ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا بھی ہے، سرٹیفائیڈ کرپٹ بھی ہے. اب آپ کے لیے ہم کتنا کریں؟ آپ کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا کہ آپ رجسٹریشن کرنے 2 خاندانوں کے لیے ہم ایوان میں تھوڑی آتے ہیں. آپ 2 خاندانوں کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے، ہم نے آپ نے ذاتی ملازم سمجھا ہوا ہے. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں اس سوچ کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو خود ویلیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا، وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، تو اس سے ہم اپنی پوری سیاست، پوری قوم، پاکستان کی فوج، عدلیہ، اداروں، پورے ملک کو، قوم کو داؤں پہ کیسے لگائے؟ نواز شریف تو ماضی ہے نا، نواز شریف کے پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر پارٹی تو اب وہی چلائیں گے نا جو انہوں نے احکامات دیے ہیں. نہیں، میں اس احکامات کے اوپر بھی آتا ہوں. پہلے یہ چیز بڑی ضروری ہے. قوم بھول چکی ہے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں، میں نے خود آج نون لیگ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، ارشد بھائی، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نہیں آپ کے نمبر اتنے، ان کے نمبر اتنے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسی پروگرام میں آپ بیٹھے ہوں گے، میں بیٹھا ہوں گا، ہم فیٹ اپ کی رجسٹریشن کرا دیں گے، کیونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی ملک کی مفاد کا سوچ رہے ہیں. آج نون کی لیگ سے اندر آوازیں کیا ہے، جو ایون کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو کلم کلا بتا رہا ہوں. میں نے خود سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ شخص، اگر قوم بھول گئی ہے، کوئی بھول گیا ہے، کہ یہ تو وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، مطلب یہ تو ختم ہو چکا ہے نا، یہ تو کسی ویلیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا. مفرور بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا بھی ہے، بچے ان کے باہر ہیں. ہم اس طرح اپنے اداروں کو، ان چیزوں کو کیسے کریں؟ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے پارٹی چلائے گا. ان کی پارٹی تو ختم ہو چکی ہے. یہ تو ابھی شہباز شریف کچھ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا، ان کے لیے کیا، تو یہ تو نواز شریف کے پارٹی ہاتھ پاؤں جو مار رہے تھے اس پہ بھی آتے ہیں، NRO پہ بھی آتے ہیں. لیکن لندن سے بیٹھ کے پارٹی چلائیں گے تو جیسے متحدہ کے قائد کے رابطے وغیرہ تھے، یہ وہ رابطے بھی اسٹیبلش، آپ کے پاس کوئی رپورٹس آ رہی ہیں؟ خطرناک چیز ہے جو آج آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ کی بات کی. انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانی فوج سے اور ان سے ملاقاتوں سے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا، ان سے ملنے سے منع کر دیا، مطلب اپنے لوگوں کو ڈائریکشن وہاں سے دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا چاہتا ہے. اسی طرح وہ برکا دت کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ کس طرح کٹھمنڈو میں نواز شریف اور مودی، ان کی 1 گھنٹے کی سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اجت دیولواد میں ہوتا ہے، سجن جندال کو کس طرح بلاتے ہیں. پھر آگے سنیے گا، یہ 2 کتابیں میں اسے آپ کو 2 جملے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے ملک کو، نہ صرف معیشت کو، جو آپ معاشی چیزیں دکھا رہے تھے، نہ صرف ملک کی معیشت کو، ملک کی سیکیورٹی کو، آپ کی خارجہ پالیسی کو، ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے. کیسے نقصان پہنچتا ہے؟ ابھی یہ محترمہ فون کر رہی ہے بلاول کو، CIA فون کال سن رہی ہے، اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے کون کون سے جعلی اکاؤنٹس اور آپ کے پیسے کہاں پہ، مطلب جو ہم نے لوٹا ہے وہ پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے. کس کتاب میں؟ یہ اوباماز وار اور یہ دی وے آف دی ورلڈ، یہ 2 کتابیں. اس میں کہا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس میں 3 نومبر کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو 2007 میں فون جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کون کون سی جگہ پہ اکاؤنٹس ہیں، مطلب جو ہم نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جو کرپشن کی ہے، کہاں پہ دنیا میں، جس طرح آپ فیک اکاؤنٹس دکھا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ TT والے دکھا رہے ہیں، ملازموں کے نام پہ اکاؤنٹس دکھا رہے ہیں، کس طرح ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں. پھر آگے سنیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سامنے رکھوں، پھر اس کے اوپر میں آتا ہوں. یہ زرداری جو ان کا ایک بیٹا ہوا ہے باہر، جو ان کا ایمبیسڈر بھی تھا، حسین حقانی، وہ بھی میٹنگ بیٹھا ہوا ہے، CIA کے ڈائریکٹر سے میٹنگ ہو رہی ہے. پاکستانی فوجوں کے یہاں پہ ہماری سیکیورٹی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، 80,000 سے زیادہ ہم نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. ہماری سرحدوں کی پامالی ہو کے یہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں. زرداری ان کو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں، آپ کرتے جائیں، یہ جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم سنبھال لیں گے. پھر وکی لیکس آپ کے سامنے تھا، پھر یہ جو نواز شریف جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر جو آپ سجن جندال کا آپ نے جب پوچھا، مری آئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا، آپ نے بھی پر دیا تھا، اس وقت آپ نے وہ سٹوری بریک کی تھی، مری جب بغیر ویزا کے بلایا تھا، جواب کیا ملا تھا آپ کو؟ ہمارے تو ذاتی تعلقات ہیں.
اب ذاتی تعلقات سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. پاکستان ایک طرف دہشت گردی کی جنگ کا شکار بھی تھا, ہم اپنے پاکستانیوں کے اور اپنے جوانوں کے جو پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کر رہے تھے ان کے جنازے اٹھا رہے تھے, لیکن دوسری طرف دہشت گردی کا ذمہ دار بھی میں تھا. ہماری اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا بھی جا رہا تھا. آج فرق کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے کہ لندن بیٹھا ہوا ہے, لندن وہاں پہ ان کے مفادات ہیں, ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان کی جائیدادیں ہیں, امریکہ کو پتا ہے, انڈیا کو پتا ہے, برطانیہ کو پتا ہے, وہ کس طرح ان سے بات کر سکتے ہیں؟ آج فرق کیا ہوا؟ پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا. کیوں؟ کہ عمران خان کا کوئی باہر اکاؤنٹ نہیں ہے, عمران خان کو بلیک میل نہیں کر سکتے, عمران خان کی وہاں پہ جائیدادیں نہیں ہیں, عمران خان کو اس طرح وہ ان کی گرپ میں نہیں آ چکا. یہی فرق ہے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت نہیں, باہر بیٹھ کے ہمارے پاکستان کی سیکیورٹی کو, ہماری خارجہ سیکیورٹی کو, اور آپ نے جو بات کی, اور ناظرین آج جو ٹویٹا ہے نواز شریف صاحب نے ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹنے کے بعد, اس سے بڑے واضح ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور بڑی تشویشناک یہ بات بھی ہے. چلیں, ایک تو پولیٹیکل ملاقاتیں ہو گئی, وہ بات وہاں پہ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں پوری ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو کہ میرا بھائی اگر افواج پاکستان میں کام کرتا ہے اور میں مسلم لیگ نواز کا ورکر ہوں تو میں اس سے ملنا چھوڑ دوں؟ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگر ورکر ہوں اور میرا بھائی کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں پاکستان کی کام کر رہا ہے, پاکستان کو محفوظ بنا رہا ہے, تو میں اس سے ملنا چھوڑ دوں؟ آپ میسیجنگ کیا کر رہے ہیں اپنے ورکر کو, اپنے لیڈران کو؟ ہاں, سیاسی ملاقاتیں جہاں پہ وہ والی ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے جو آپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میسیج لندن سے اگر آج پاکستان میں اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز آج اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جس ڈگر پہ متحدہ کے قائد اپنی جماعت کو لے گئے تھے؟ اور پھر جب شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی, تو کیا نون لیگ کا قائد لندن میں بیٹھ کے شیخ رشید کی بات کو پوری کرے گا؟ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور چند ملاقاتیں. اور این آر او نون لیگ جو بار بار کہہ رہی تھی این آر او ہم حکومت سے نہیں مانگ رہے, بتائیں تو صحیح ہم کس سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ نون لیگ کیا کہی تھی, وزیر اعظم کا اس حوالے سے واضح موقف کیا ہے, اور کون کون مزید اس حوالے سے ایکسپوز ہوا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی ہنڈیا جب بیچ چوراہے پھوٹی ہے, ٹوٹی ہے, تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون لیگ والے بار بار کہتے تھے کہ جی ہم حکومت سے این آر او کب مانگ رہے ہیں, ہم نے حکومت سے این آر او کب مانگا ہے. کیا کہتے تھے این آر او کے بارے میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ان سے این آر او کس نے مانگا؟ ان سے کس نے این آر او مانگا, کس وقت مانگا؟ یہ این آر او کی بات کرتے رہتے ہو نا, چند دنوں میں تم خود این آر او مانگتے پھرو گے. عمران احمد نیازی صاحب, اپوزیشن آپ سے این آر او نہیں مانگ رہی. این آر او ان سے مانگ کون رہا ہے؟ مسلم لیگ نون این آر او کے پورے اس نیریٹو کو یکسر مسترد کرتی ہے. خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں, کون ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں, کون اس کو, ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. ہم نہ کوئی این آر او ہے نا. این آر او کی آوازیں صرف ان کی طرف سے آ رہی تھی, سو اپوزیشن میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں. جی ناظرین, کسی نے نہیں کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. حکومت سے کون این آر او مانگ رہا ہے؟ جدھر سے این آر او مانگنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ اب سب کو پتہ لگ گیا. اور پچھلے 2 سال میں وزیر اعظم کو جتنی دفعہ انہوں نے این آر او مانگا ہے اتنی ہی دفعہ بتایا گیا کہ جناب یہ اب ڈیمانڈ آ رہی ہے, اور وزیر اعظم کو کبھی سیاسی استحکام کا بتایا گیا, اور اپوزیشن نے بار بار جا کے کہا دیکھیں جی وزیر اعظم تو ہم سے بات نہیں کرتے, وزیر اعظم تو میٹنگز میں بھی نہیں آتے. اور میں نے بھی خود وزیر اعظم سے یہ بات جب پوچھی کہ وزیر اعظم صاحب یہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے اور آپ کیوں نہیں ملتے ہو اپوزیشن سے, تو وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ارشد میں ان چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ کیوں ملاؤں, انہوں نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے. اور یہ سوال جب میں نے آن دا ریکارڈ ان سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا پوچھا کہ آپ کو میسیجز آتے ہیں, تو کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ کو کئی دفعہ میرے خیال 2 سال میں کہا گیا کہ ملک کو سیاسی استحکام چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو آپ نے یہ آرگومنٹ بائی کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا ان سے جو میسیجز آ رہی تھی, آرام سے ان سے ہم بات کر لیں, این آر او دے دیں, بڑے آرام سے 5 سال نکل سکتے ہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, اچھی اسمبلی میں ہم تقریریں کریں سارے کھڑے ہو کے, سارے جمہوریت کو بچا رہے ہیں مل کے. ان کی چوری بچانے کی تھی نا, دیکھیں کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے. ان کو این آر او دینا ہمارے نظریے مقصد پہ کمپرومائز ہوگا.
جی ناظرین، یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، یہ ہے 27 اگست اور 26 اگست کو محمد زبیر صاحب، بلکہ 25 کو وہ کراچی سے چلے، 26 کو اسلام آباد آئے، پھر نون لیگ کی قیادت نے جو ٹاسک سائن کیا تھا، 26 تاریخ کو چیف آف دا آرمی سٹاف سے جا کے ملے، اور جو کچھ وہاں پہ انہوں نے کہا وہ اب تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ 2 ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے، میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا۔ انہیں جواب کیا ملا کہ جی آپ کے جو لیگل مسائل ہیں ان کا حل آپ کو عدالتوں سے ملے گا، یہاں سے حل نہیں ملے گا، کیونکہ چیف آف دا آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب میں شروع سے جب سے کور کمانڈر تھے، چیف آف دا آرمی صاحب بنے، رول آف لا پہ بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس سے ہر چیز شیئر بھی کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو میسج دیا گیا وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ وزیر اعظم نے اسی حوالے سے بتایا کہ جناب اپوزیشن کو اگر NRO دے دوں، جو جنرل مشرف نے غلطی کی تھی، تو وہ اس ملک کے قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ اپوزیشن کو کیا کہا اور تعاون کے حوالے سے کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھیں۔ اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں، ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کہیں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، ملک کے لیے ہر چیز پہ وزیر اعظم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرپشن پہ اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی وجہ سے کہ یہ سمجھوتا ہو جائے، یہ خفیہ ملاقاتوں کے سلسلے بھی چلتے رہے ہیں اپوزیشن کے، اور خاص طور پہ نون لیگ کی، جو کہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور ہر دور میں اسی طرح سے وہ نکلتے جاتے تھے کہ جناب بیک گراؤنڈ رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد چیزوں کو انفلوئنس کریں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان اور DGISI اور آرمی چیف بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے، یا جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے کسی قسم کا پریشر نہیں لیا، GIT کے افسران جنہوں نے ساری تحقیقات کی تھی، پریشر نہیں لیا، تو سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور بلیک میلنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ سارا مقصد بلیک میل کرنے کا ہے کہ اپنی کسی طرح ان کی چوری بچ جائے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب فیٹ اپ پہ ہم کیونکہ ڈریں گے، اتنا بڑا اس کے کانسیکوینسز ہیں، ہم ان کی بات مان جائیں گے اور ان کو NRO دے دیں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا، کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز سے میں ان کو چھوڑ دوں۔ میرا یہ آپ کے سامنے میں نے قوم کو پہلے دن وعدہ کیا تھا، دنیا ادھر ادھر ہو جائے اگر میں نے ان کے کرپشن کے، آج یہ جو چاہ رہے ہیں نا، یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں فیٹ اف کے اوپر، اگر میں نے یہ کر دیا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ میری گورنمنٹ چلی جائے وہ مجھے منظور ہے، لیکن ان کو اگر میں نے کرپشن کیسز سے نکال دیا، میں اللہ کو جواب دوں، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ جو مرضی ہو جائے، یہ جتنی مرضی بلیک میل کریں، ان ساروں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جی ناظرین، اور اقوام متحدہ کو بھی وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے کرپشن ختم کرنے کا، احتساب کرنے کا، اور جو بلیک میلنگ ہو رہی تھی وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب، جو 40 سال کی دوستی کا ایک کور لیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے، اس کا بھانڈا کس طرح سے پھوڑتے ہیں شیخ رشید صاحب، آئیے دیکھتے ہیں۔ زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے، تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے، 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے خود ٹائم لیا، مریم صاحبہ 1 ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا، 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا، 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے۔ جی ناظرین، اور شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں محمد زبیر کو، بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ 36 سال تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی محمد زبیر صاحب کی، اور شاید زبیر صاحب جو دوستی کے اتنے دعوے کر رہے ہیں، جب چیف آف دا آرمی سٹاف کے صاحبزادے کی شادی تھی تو اس پہ محمد زبیر صاحب شریک نہیں ہوئے تھے، تو اگر واقعی دوستیاں اتنی زیادہ تھیں تو بیٹے کی شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ یہاں پہ ٹاسک ان کو باقاعدہ طور پہ اسائن ہوا، اور تمام تجزیہ کار جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف رحم کی بھیک مانگنے گئے تھے، NRO کی بھیک مانگنے گئے تھے، مرسی کے لیے گئے تھے کہ جی میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں، سیاست میں واپس آنے دیں، کوئی اس طرح کا ماحول بنائے، مریم نواز کو جانے دیں، مریم نواز کو ہوسٹیج رکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ ساری کوششیں انہوں نے کی، اور نہ صرف یہ جو ملک کی
معیشت ہے اس حوالے سے بھی وہاں پہ ایک کیس بنانے کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ کوشش کی تھی. وزیر اعظم تو بڑے واضح اور اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہماری حکومت کو تو ملا ہی مینڈیٹ احتساب کا ہے اور کرپشن ختم کرنی ہے. اگر یہ ساری چیزیں جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال ٹویٹر بھی خاموش رہا, میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے, تو یہ بیک گراؤنڈ میں حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں تھے یا کہ صرف جو پاورز دیٹ بی ہیں ان کے ساتھ کچھ کنونس کرنے کی کوشش کرتے, اور جب سب کچھ کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد اب یہ چیمپئن بن گئے اور ریولوشنریز بن کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ارشد بھائی, اللہ الحق ہے, یہ تو اب جس طرح شرما رہے ہیں اور چپ رہے ہیں, وہ کل فواد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ تو ایسے شرما رہے ہو جیسے پہلی دفعہ اس طرح ایکسپوز ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہر دفعہ ہر موقع پہ ان کی جو اصلیت ہے وہ قوم کے سامنے آ جاتی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں ارشد بھائی, ہر موقع پہ ڈیل بھی لے جاتے ہیں. دیکھیں انکار کرتے ہیں 10 سال تک, پھر 7 سال بعد وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے, کہتے ہیں کہ کس نے NRO مانگا, کون ملک سے چلا گیا, پھر وہ اسی پہ کیا ہوتا ہے. پھر ابھی جو کہہ رہے تھے آپ, کیا 2 سال سے ہم کہہ رہے کہ NRO مانگ رہے, کہہ رہے تھے کہ کون سا NRO, کس سے NRO مانگے. آپ نے پھر دیکھا نہیں کہ فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے اوپر جب ان کو پتا چلا کہ ملک کے لیے ضرورت ہے اور یہ عمران خان نے ہر حال میں اس ایوان سے یہ قانون سازی کرانی ہے, اس بل کو پاس کرنا ہے, تو انہوں نے تحریری طور پہ ہمیں لکھ کے دے دیا کہ ہمیں NRO چاہیے, ہمارے کیسز معاف کر دے. ادھر ایکسپوز ہو گئے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ فوج کو للکار رہے ہیں, ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. گیلا کیا ہے فوج سے؟ یہی ان کو پیغام کیا ملا ہے کہ آپ نے انصاف مانگنا ہے, عدالت ہے, آپ نے عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے, پارلیمنٹ میں, آپ کے کیسز ہے, نیب ہے. ٹھیک ہے, اس میں پاناما کی ججمنٹ جو ہے اس کو لے کے پیرا 125 تھا کہ 135 تھا, اور آپ نے اس کے اوپر بڑے پروگرام کیے تھے. اس میں ججمنٹ میں ایک حوالہ دیا گیا ہے 4-5 اداروں کا کہ کس طرح نواز شریف نے اپنے لیے اور اپنے مفادات کے لیے, کرپشن کی بچاؤ کے لیے, ذاتی تحفظ کے لیے, کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اداروں کو کس طرح اپنے لوگ, اچھے لوگ نہیں, اپنے لوگ لگائے اور ان اداروں کو تباہ کیا. ان اداروں میں کون کون سے ناب تھے؟ اس وقت کی نیب کے چیئرمین کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ ججمنٹ کے اندر بھی نیب موجود ہے. پارلیمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ریفرنس لے کے جائے عمران خان کے اوپر وہ کارروائی کرتے ہیں. دوسرا, نیب, پارلیمنٹ, ACCP, FBR وہ کیا کرتے تھے کہ جب منی لانڈرنگ کرتے تھے, یہ آپ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو FBR کے کردار کا, ACCP کے کردار کا, ایون کہ نیشنل بینک کا جو تھا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو انہوں نے اداروں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا. اب فوج سے کیا گلا ہے؟ فوج سے یہ گلا ہے کہ فوج ان کو کہہ رہی ہے, بے شک سب کو اس کی سیاست کا پتہ ہے کہ ایک نااہل تھا, کسی کام کا نہیں تھا, ایک بچہ, اس کو ایکٹر بنانا تھا, وہ ایکٹر بھی رنگیلا کے پاس بھیجا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس میں ناکام ہو گیا. پھر کرکٹر بنانا تھا. یہ تو آپ اپنا سیاسی اناد نکال رہے ہیں کہ ایکٹنگ میں ناکام ہو گیا. اتنی بڑی سیاسی اداکاری آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے. سیاسی اداکاری, جنرل مشرف اس سیاسی اداکاری سے بالکل کنونس ہو گئے تھے, اور پھر آ کے جنرل مشرف کے ساتھ وہ ہو گیا. اور ان کو آپ بھی تو اداکاری میں آ گئے تھے نا, سیاسی اداکاری میں. یہ مارجن میں آپ کو نہیں دینے دوں گا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. باہر آپ نے کیسے بھیجا کہ سیاسی اداکار نہیں تھے؟ وہ مر رہے ہیں, اگر نہیں چھوڑا. اداکاری میں آئے نا آپ, سیاست میں تو بہترین اداکار بن گیا. PM صاحب کہتے رہے بیمار ہے, سیاست میں اداکاری تھی, بہترین دین آسکر دین اداکاری پہ اسی پہ دینا پڑے گا. اچھا, منسٹر صاحب اداکاری پہ آسکر دے رہے. ناظرین, ایک اور بات کی آج وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. اب مولانا صاحب ان ملاقاتوں میں کیا کرتے رہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, یقیناً مولانا صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن کیا کہا شیخ رشید نے, آئیے دیکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی. اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں, میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے. چلو ملاقاتیں تو کرتے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں کہ کیا کریں؟ دیکھیں, فضل الرحمان کا آپ کو اس والی یہ پچھلی ایک ملاقات کا ہی ذکر کر رہے ہیں, پہلے والا ملاقات کا, تقریباً 9-10 مہینے پہلے کی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جو بیٹا بھی, صاحبزادے بھی شریک تھے, اور آپ اسمبلیوں کو حرام کہتے ہیں لیکن ان اسمبلیوں سے آپ ووٹ بھی لیتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ان کا یہ ہوتا کہ
الیکشن کے حوالے سے بات کرتے تو آپ یہ ساری ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، تحریک انصاف کی زیادہ ہے بنسبت ان کے. 2013 میں آپ نے کتنے پٹیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں ہمارے کتنے تھے. علی امین نے بارہا ان کو دعوت دی کہ آؤ چلو پھر سے کھیلتے ہیں. یہ کہتا کہ نہیں میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، خود تو کھیل نہیں سکتا. تو فضل الرحمان کی تو حالت یہ ہے. ایشو کیا ہے ارشد بھائی؟ یہ فوج کو کیوں اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ پہلے پاکستان کی معیشت جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ تو استحکام کی طرف جا ہی نہیں سکتا. ان سے زیادہ کس کو پتا ہوگا جس انداز سے انہوں نے لوٹا تھا اور معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. استحکام ملا، کرونا آیا، کرونا کے اوپر پوری دنیا میں جو بہترین اکانومیز تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا کہ یا تو معیشت تباہ ہوگی یا لوگوں کے جنازے ہوں گے، حکومت ناکام ہو جائے گی. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی ملی. تیسرا تھا فیٹ اپ کی لیجسلیشن کہ اس پہ بلیک میل کر لیں گے، نہیں مانیں گے تو لیجسلیشن نہیں ہوگی، ملک بلیک لسٹ میں جائے گا، مانیں گے تو ہمیں نارو مل جائے گا. وہ بھی نہیں ہوا، اس میں بھی ناکامی. اب کیا ہے کہ فوج کے پاس اگر یہ جاتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ان 2-3 دنوں میں سامنے آئی ہے کہ ان کو کہتے ہیں، ان سے بھی کلیئر کٹ پیغام ہے، وہ آپ کی سرحدوں کے تحفظ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے کرونا میں ہیلپ مانگا، مل گیا. آپ نے کراچی کی نالی تو ان سے صاف نہیں ہوتے، یہ تو اپنے جو گند ہے اس کو تو صاف نہیں کر سکتے. وہ اس کے لیے بھی آپ نے فوج کی خدمت بھی کر دیا. آپ نے سم میں سیلاب آیا، اس میں بھی کردار ادا کر دیا. دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی مل گئی. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت قربانیاں بھی دی ہیں ہماری افواج نے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے قوم کو ہمیشہ مدد کے لیے بھی آئے ہیں. لیکن آئین اور قانون کے مطابق اور حکومت کے ساتھ بھی جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی ڈائریکشن پہ بھی اسی طرح عمل ہو رہا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وفاقی وزیر صاحب نے ایس سی سی پی کا ذکر کیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا. تو کیا ایس سی سی پی میں ابھی تک وہی سٹرکچرز موجود ہیں اور وہی لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور اس حکومت کے خلاف بھی کام ہو رہے ہیں؟ جو وزیر اعظم کا ایجنڈا ہے اسے بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو ڈیٹا لیکس کا معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا اور کابینہ میں کیا بات ہوئی؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایس سی سی پی کے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے ہم نے ایک خبر کی تھی اور اس خبر کی ایس سی سی پی نے ایک وضاحت 17 سپٹمبر کو جاری کی تھی. اور بلال رسول صاحب سیکرٹری ٹو دا کمیشن، جی ہاں یہ وہی بلال رسول صاحب ہیں جو جے آئی ٹی میں تو کافی اچھے کام کرتے تھے، لیکن آج کل شوکت حسین عباسی کی کلیریفیکیشنز ایشو کرنے کے کام پہ مامور ہیں. تو میں سچ اس کا جو آپریٹو پیراگراف ہے وہ بتا دیتا ہوں جو کلیریفیکیشن دی ہے بلال رسول صاحب نے، کہ شوکت حسین کمشنر کا نام جو ہے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی تحقیقات ان کے خلاف کمیشن میں کی جا رہی ہیں. جی ہاں یہ وہی بلال رسول صاحب ہیں جو جے آئی ٹی میں تھے، ظفر حجازی کے بارے میں ساری چیزیں لکھیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ظفر حجازی اور ان کے جو ایسوسیٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور صرف ظفر حجازی کے خلاف ایکشن ہوا اور ایسوسیٹس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، جن میں سے کہا جاتا ہے شاید شوکت حسین عباسی صاحب بھی تھے. لیکن آج کل کیونکہ کمشنر ہیں تو بلال رسول صاحب سیکرٹری ٹو دا کمیشن ہیں، تو انہوں نے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا ہوگا کہ اپنی یہ ڈیوٹی، یہ والی بھی ڈیوٹی کر لیں، کیونکہ پہلے تو اچھے کام کرتے تھے، اب اس کام پہ مامور ہو گئے ہیں کہ شوکت عباسی کی کلیریفیکیشن بلال رسول جاری کریں گے. شوکت عباسی ہیں کون ناظرین؟ شوکت عباسی صاحب 20 جنوری 2016 کو ترقی دے کر ان کو رجسٹرار آف کمپنیز کے عہدے پہ فائز کیا گیا اور اس عہدے تک پہنچنے کے لیے انہیں 6 سال 4 ماہ لگے. اس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. 2 سال بعد ہی شوکت عباسی کو ترقی دے کر 1 جنوری 2018 کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا اور اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. نون لیگ کے دور حکومت میں ہی 27 مارچ 2018 کو شوکت عباسی کو کمشنر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کمشنر بننے میں صرف 2 ماہ اور 26 دن لگے. کمشنر کے عہدے پر ترقی ملنے کے 1 ماہ اور 4 دن بعد ہی نون لیگ کے دور حکومت میں 11 مئی 2018 کو شوکت عباسی کو چیئرمین ایس سی سی پی لگا دیا گیا. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر 1 جنوری 2019 کو شوکت عباسی کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس وقت شوکت عباسی ایس سی سی پی میں بطور کمشنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. شوکت عباسی کو جوائنٹ رجسٹرار سے رجسٹرار آف کمپنیز کے عہدے تک پہنچنے کے لیے 15 سال لگے، مگر ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے چیئرمین ایس سی سی پی بننے میں صرف 2 سال اور 3 ماہ لگے. منسٹر صاحب یہ جو سیاسی ترقیاں ہو رہی تھی جس کو وزیر اعظم نے ریورس کیا، اگر پروموشن ان کی اللیگل تھی تو وہ ابھی تک ایس سی سی پی میں بطور کمشنر بیٹھے کیسے ہیں؟ جو اللیگل ترقی لے کے ایک بندہ کمشنر بن گیا، آپ نے اسے ہٹا دیا، تو یہ وہاں پہ بھی تک کام کیسے کر رہی ہے؟ نون لیگ کے سٹرکچرز آپ نے رکھنے وہیں پہ. دیکھیں ارشد بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت بنی تو اس وقت بھی نیشنل بینک میں، ایس سی سی پی میں، اس کے اوپر اس وقت کے فائنانس منسٹر نے بھی جو
تبدیلیاں ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ 30-40 سال میں اس پہ آ رہا ہوں, 30-40 سال آپ حکومتوں میں رہے ہو, نیچے تک آپ کے بہت سارے اس میں ہوتے ہیں. یہ جو انفارمیشن ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ذکر کر رہے تھے, اس وقت بلال رسول نے کافی اچھا کام بھی کیا تھا, اور صرف ظفر حجازی کے خلاف ایکشن ہوا, باقی کوئی ایسوسیٹس نہیں تھے جن کے خلاف ایکشن ہونا تھا, بھول چکے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ بھی رکھے, نمبر 1, کس طرح انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا, نمبر 2, لیکن پاکستان کے اداروں میں جو انہوں نے تباہ بھی کیے اتنی بنجر بھی نہیں ہے, اچھے لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت لوگوں نے اچھا کام بھی کیا. تیسری چیز جو ابھی آپ چیزیں بتا رہے ہیں, یہ چونکہ میرے خیال سے کمیشن کے اندر ڈپارٹمنٹل ایک قسم کی انکوائری ہوئی ہے, کیبنٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں اس حوالے سے ڈیٹا لیز کے حوالے سے بات ہوئی, اور یہ کتنا سیریس ایشو ہے؟ اس کے اوپر بات ہوئی, اور اس کو سیریس ایشو تو ہے, ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے ملک کے ایک اہم ترین ادارے سے اگر اس طرح انفارمیشن اور ڈیٹا لیک ہوتا ہے, اس کے اوپر بالکل بحث ہوئی, اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بھی ہم کارروائی کریں گے. تو اب چونکہ نئی انفارمیشن آپ شیئر کریں جو رپورٹ آئے گی, کیونکہ ابھی تک تو کمیشن نے اپنی ڈپارٹمنٹل کی حد تک انکوائری ہوئی تھی, یہ پی ایم آفس سے شیئر ہوئی ہے. ایس سی سی پی کا ایک پالیسی بورڈ بھی ہے, وہ بھی اس کمشنر کے بارے میں پچھلے سال جو میری اطلاعات ہیں کہ انسیٹسفیکٹری رپورٹ کر چکا ہے. انسیٹسفیکٹری رپورٹ والے لوگ بھی آپ رکھیں گے؟ اداروں کی ریفارم کدھر گئی آپ کی؟ دیکھیں آپ اگر اس طرح ارشد بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن کی اگر اطمینان بخش کارکردگی نہیں ہوتی, کسی کی اگر انلیگل پروموشنز ہوتی ہے, کسی کے اوپر اگر سوال ہوتا ہے, تو اسی منسٹری اور اسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو روکے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. رہی بات اے سی سی پی کے اندر جو ڈیٹا لیز کا ایشو آیا تھا, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ہدایت جاری کر چکے ہیں, اسی کا انتظار. بالکل ٹھیک ہے. وفاقی وزیر مراد سے بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی اجازت دیجیے گا.